بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تحریک انصاف کے ساتھیوں السلام علیکم۔ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جنہوں نے نہیں کیا ہوا، تاکہ تحریک انصاف کی اور اس کے علاوہ اور بھی خبریں آپ تک پہنچیں۔ تو آج میں بات کروں گا تحریک انصاف بنانے والے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی، کہ جنہیں آج پیٹرن چیف بنایا گیا ہے اور وہ احتجاجی تحریک کو لیڈ کریں گے جیل کے اندر بیٹھ کے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے آج ایک سیاسی ان کی جو سوچ ہے، جو ان کا تجربہ ہے، وہ انہوں نے بات کی ہے۔ حالانکہ باہر بھی لیڈرشپ تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اندر سے کروں گا لیڈ، اور میں عمر ایوب کو اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو جس طرح کہوں گا وہ آگے اس طرح کارکنوں کو کریں، انہیں بتائیں کہ کس طرح لیڈ کرنا ہے اور کس طرح پروٹیسٹ کرنے پورے پاکستان میں، کیونکہ ان کا پروگرام ہے احتجاج کرنے کا۔ اور میں سب سے پہلے تو خان صاحب کو پیٹرن چیف بننے کی مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ اور اب آگے میں بات کرتا ہوں کہ ایک خان صاحب نے بات کی ہے کہ یہ جو آج ہمارے پارٹی کے عہدیدار بنائے جاتے ہیں یا بنائے جا رہے ہیں، تو عمران خان نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ بنی بنائی پارٹی پہ آپ آ کے بیٹھے ہیں، بنی بنائی پارٹی، اور یہ آپ کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ کو پارٹی بنانے کے لیے، آرگنائزیشن کرنے کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہیں، جو کہ پرانے وقتوں میں رہی ہے اور پارٹی بن چکی ہے۔ پاکستان میں بھی اور اوورسیز پاکستانی جہاں جہاں رہتے ہیں وہاں بھی پارٹی ہے۔ اب عہدیدار کو جب نامزد کیا جاتا ہے تو اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، اس کی کچھ ڈیوٹیز بھی ہیں۔ اب خان صاحب نے ان عہدیداروں کی جو پاکستان میں ہیں، مختلف صوبوں کے، ضلعوں کے اور نیچے اپنے تحصیل لیول کے، ان سب سے انہوں نے کہا ہے کہ تیاری کریں۔ اب آپ نے کارکنوں کو اکٹھا کرنا اور خود آگے لیڈ کرنا ہے، چاہے وہ تحصیل لیول کا عہدیدار ہے یا ڈسٹرکٹ کا یا پروونس لیول کا، تو پھر یہ تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں۔ تو یہ انہوں نے بات تو کی ہے کہ بھی یہ پارٹی کے جو عہدیدار ہیں، ان کو تو ایک بنی بنائی پارٹی مل گئی ہے، تو اس کے لیے اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کریں۔ اب یہ ہے کہ یہ تحریک کامیاب کیسے ہو۔ ایک تو پی ٹی آئی کے جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دوسری پارٹیاں بھی اس میں آ جائیں، جس طرح بلوچستان عوامی پارٹی ہے، پھر اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان سے بھی ان کی بات چیت چلتی رہی ہے۔ اس نے اپنے ایک موضوع پہ کہا ہے کہ میں بھی تحریک چلاؤں گا، مطلب کہیں نہ کہیں ان کا آپس میں اتحاد ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور پارٹیاں بھی، چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں جو بڑی ہیلپ فل ہو سکتی ہیں، لیکن یہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے انہیں چاہیے کہ ان سب سے باضابطہ رابطہ کریں، انہیں ملیں جا کر، پھر جا کر مطلب لوگ تیار ہوتے ہیں۔ اور اس وقت پاکستان کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کو فتح ہوئی ہے انڈیا کے مقابلے میں، وہ بھی ایک وجہ ہے کہ کریڈٹ ہے گورنمنٹ کو، اور ہماری افواج نے اس میں بڑی دلیری دکھائی ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہمارے گرین پاسپورٹ کی ایک ویلیو بنتی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں اور جو چیزیں ہوں گی، عمران خان جیل سے باہر آئیں گے، وہ مزید پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں گے، اور وہ کیونکہ انٹرنیشنل فیم ہے، عمران خان محب وطن ہیں، تو وہ پاکستان کو بلندیوں تک لے جا سکتے ہیں۔ پہلی گورنمنٹ میں ناتجربہ کاری کی وجہ سے بہت پریشانیاں ہوئی ہیں، نقائص آئے ہیں سامنے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اب جب بھی گورنمنٹ ملے گی، ان نقائص کو، ان ایسی چیزوں کو نہیں دہرایا جائے گا جس سے نقصان ہوا تھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بڑھیں گے۔ تو اس کے علاوہ اب میں نے آج صرف دو باتیں کرنی ہے۔ ایک تو میں نے یہ احتجاجی تحریک کی بات کرنی، دوسری 9 مئی کے حوالے سے میں نے بات کرنی ہے۔ میں یہ حکومت پاکستان سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں 9 مئی کے واقعات جو ہیں، جو کچھ بھی ہوا، اس وقت ہزاروں کارکن جیلوں کے اندر بند ہیں، ان پر کیسز ہیں، کیسز چل رہے ہیں، کئیوں کو سزائیں ہو چکی ہیں، عمران خان صاحب کے اوپر بھی یہ ہیں کیسز۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کیا ایک آدمی اس میں انوالو ہو، اور جو آپ نے وہاں سے فلمیں لی ہیں
ان کی جو موویز وہاں سے لی ہیں، وہ ان میں وہ بھی لوگ ہیں جنہوں نے پریس کانفرنسنگ کی ہیں، جنہوں نے پارٹی بدل لی ہے، تحریک انصاف کو چھوڑ دیا ہے. تو یہ انصاف نہیں ہے. اگر ان کو بھی آپ معافی دے سکتے ہیں تو جو ہزاروں لوگ ہمارے تحریک انصاف کے جیلوں کے اندر بند ہیں تو ان کو بھی معافی دی جا سکتی ہے. میرا خیال 2 سال بہت ہوتے ہیں، 2 سال میں بڑی سزا ہو چکی ہے، تو مزید اب سوچنا چاہیے. نہیں تو پھر ان لوگوں کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے جن کو پریس کانفرنس کرنے سے یا معافی مانگنے سے ان کی سزا معاف ہو گئی. یہ جب آپ سب کہتے ہیں کہ یہ 9 مئی کا واقعہ بہت بڑا حادثہ ہے، تو اس بڑے حادثے میں تو مطلب نہیں ہونا چاہیے ایسا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ میری حکومت سے اپیل ہے کہ اگر وہ آپ ان لوگوں کو بھی معاف کر چکے ہیں تو آپ ان کے بھی کیسز دیکھیں، اور جو اتنے انوالومنٹ نہیں ہے، مطلب اگر کچھ ایسے تھے وہاں پہ چیزیں تھیں جو آپ کو سمجھتے ہیں آپ کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہیں، تو ان کی سزا ہو چکی ہے، سزائیں کافی بھگتنی ہیں، تو آپ ان کو سیاسی طور پہ سیاسی ایک معافی دی جا سکتی ہے کہ آئیں وہ باہر. ان کے اوپر بہت ساری چیزیں بتائی جا سکتی ہیں کہ آپ ایسے دوبارہ ہوتا ہے یا دوبارہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو پھر معافی نہیں. تو یہ میں آج ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا حکومت پاکستان سے کہ سب کو برابر کی نظروں سے دیکھیں. آپ سب پاکستان کے شہری ہیں، محب وطن ہیں، غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں. پاکستان جو ایک ریاست ہے، ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، مائیں معاف کر دیتی ہیں، بیٹا جتنا بڑا گناہ گار ہو جائے معاف کر دیتی ہیں. تو اس پہ سوچنا چاہیے. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ احتجاجی تحریک کا جو خان صاحب نے اعلان کیا ہے، وہ اس کو جو لیڈرشپ ہے اور جو نئے عہدیدار بنائے گئے ہیں ان کو سیریسلی لیں، اور احتجاجی تحریک ایک سیاسی طریقے سے آپ چلائیں اس کو، تاکہ جس طرح پہلے ہوا تھا اس طرح کا پھر آگے نہ ہو، کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو، کوئی ایسی جگہوں پہ ہم نہ جائیں جو کہ مطلب ایک ریڈ لائن ایریا میں آتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ پھر نقصان ہوگا، پارٹی کا بھی کارکنوں کا بھی نقصان ہو جاتا ہے، ہوتا رہا ہے پچھلے وقتوں میں. تو اس لیے میری یہ بھی ریکویسٹ ہے اپنی PTI سے بھی کہ اس پہ لیڈرشپ کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اور تحریک کو ایک سیاسی انداز میں چلانا چاہیے، تاکہ ہمارے جو قیدی ہیں، ہمارے سیاسی قیدی جو ہیں، عمران خان صاحب ہیں، ان کی مسز ہیں، تو وہ ایک دن جیل سے باہر آئیں. اور حکومت وقت جو ہے وہ ڈائلاگ کرے ان سے، جس طرح کہ شہباز شریف صاحب ایک سیاسی آدمی ہیں، وزیر اعظم ہے پاکستان کے. ان کو چاہیے کہ وہ 2 اسٹیپ آگے بڑھ کے بات کریں، عمران خان سے بات کریں، لیڈرشپ سے بات کریں، اور آگے مطلب بہت سارا لائحہ عمل تیار کیا جا سکتا ہے. بس میں انہی الفاظ سے خدا حافظ کرتا ہوں. بہت بہت مہربانی. تھینک یو.